اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ کل اچانک جب ایک فون آیا ہمارے ایک ساتھی کا کہ مولانا علی انور صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، یہ فون نہیں ایک بہت بڑا صدمہ تھا جو صرف مجھے نہیں بہت سارے ان لوگوں کو، ان بچوں کو لگا ہے جو مولانا علی انور کے ساتھ جڑے تھے، ان سے استفادہ حاصل کر رہے تھے۔ مولانا کے جانے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے بدن کا کوئی حصہ ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ مولانا ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ہم نشین تھے، ہر خدمت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارا تعاون کیا۔ اچانک اس حادثے نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اچانک کیا ہوا۔ خیر، یہ تو اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کی کوئی سکت اور طاقت اللہ کے فیصلے کے آگے کام نہیں کر سکتی۔ مولانا علی انور صاحب کے جانے سے بہت بڑا خسارہ ان مقامات پر پیدا ہو چکا ہے جہاں وہ قومی، سماجی، ملی، دینی خدمات انجام دے رہے تھے۔ میرے ساتھ میں مولانا ایک سکول میں، نیشنل اکیڈمی سکول میں میرے پہلے سے وہ وہاں کام کر رہے تھے دینیات کے اعتبار سے، اور میں بھی ان کی درخواست پر میں نے جوائن کیا تھا۔ 4 سے 4.5 سال تک میں مولانا کے ساتھ میں وہاں رہا، اور بچوں کے تعلیمی نظام کے اعتبار سے ہم نے فکر کی، اور مولانا کی ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ ایک مضبوط نصاب تعلیم مرتب ہو اور ہمارے بچے اپنی قوم کا نام پوری دنیا میں روشن کرے۔ اس لیے مولانا تڑپتے تھے اور فکر ان کو عجیب و غریب فکر تھی۔ بہت ساری کتابیں دیکھتے تھے، کئی ساری اسکولوں کا نظام بھی دیکھا، اور پھر ایک ایک کرتے تجربے کے بعد انہوں نے کئی ساری چیزوں کو مرتب کیا، اور آج نیشنل اکیڈمی میں جو دینیات کا نصاب تعلیم آج دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ مولانا علی انور صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اسکول کے اندر تو بہت سارے دینی خدمات مولانا کی رہی ہیں، بچوں کو انہوں نے تجوید کے ساتھ قرآن سکھایا۔ کئی سارے بچے ایسے ہیں جو آج بڑے ہو کر اپنے اپنے کاموں میں، نوکریوں میں، جاب پر مصروف ہیں، وہ آج جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب یقیناً مولانا کو پہنچتا ہوگا۔ مولانا علی انور صاحب نے وہاں رہتے ہوئے صرف بچوں کی تربیت نہیں کی تھی، بلکہ میں ان کے ساتھ میں رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے انہوں نے ٹیچرز کی، اساتذہ کی بھی انہوں نے تربیت کی فکر کی، باقاعدہ ان کے لیے بھی بیانات کے کیمپین چلائے۔ ایک ایک شہر کا عالم دین ہفتے میں ایک بار آتا تھا اور ٹیچرز میں بھی بات ہوتی تھی۔ یہ مولانا کی فکر تھی۔ آج جو دینی نظام وہاں پر قائم ہے، دینی فکر قائم ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، یہ سب مولانا کی فکروں کی بنیاد پر ہے۔ جب بھی وہاں کچھ مسائل پیدا ہو جاتے تھے تو مولانا اپنی میٹھی زبان سے اس کو حل کرتے تھے، اور اس بات کی پوری کوشش اور محنت کرتے تھے کہ کسی میں جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، پیار محبت سے یہ کام آگے بڑھے۔ مولانا کی ہی محنت ہے کہ وہاں کے بچے سلیقہ مند ہیں، با ادب ہیں۔ مولانا نے ہر قدم پر بچوں کی رہبری کی، رہنمائی کی، اپنی صلاحیت کا مکمل استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بہت ایمانداری سے نیشنل میں خدمت انجام دی۔ میں تو 4 سال تک ان کے ساتھ میں رہا، اور پھر میرے بقیہ مسائل کی وجہ سے میں نکل گیا، لیکن مولانا شروع سے آخر تک اسکول میں رہے۔ کئی مسائل آئے اور چلے گئے، لیکن مولانا نے اس محنت کو نہیں چھوڑا۔ یہ تو اسکول میں جو میرے ساتھ تھے، ٹیچرز بھی تھے، تب میں نے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء کی خدمات میں مولانا کا بڑا تعاون رہا ہے، میں ان کو بھول نہیں سکتا۔ 2019 کے سیلاب سے لے کر کے 2024 تک جتنی خدمات ہم نے شہر میں انجام دی ہیں، جب بھی میں مولانا کو کال کرتا تھا مولانا لبیک کہتے تھے۔ وہ اگر موجود بھی نہ ہوں تب بھی مولانا کا کوئی نہ کوئی تعاون اس میں ضرور رہتا تھا۔ رقم کے اعتبار سے، ساتھیوں کی خدمت کے اعتبار سے مولانا کا ہمیشہ تعاون رہا، اور انہوں نے ہمیشہ ہمارے شانہ بشانہ، کندھا سے کندھے ملا کر کے مولانا نے ہمارے ساتھ میں کام کیا ہے۔ ہم اس کو بھلا نہیں سکتے۔ ان کی قوم کے لیے جو خدمات ہیں، ملت کے لیے جو خدمات ہیں، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے تعلق سے مولانا نے بڑی فکریں کی۔ نوجوانوں کو جب وہ غم میں، درد میں اور پریشانی میں دیکھتے تھے تو مولانا بے چین ہو جاتے تھے، اور گناہوں میں دیکھتے تھے تب بھی بے چین ہو جاتے تھے۔ مولانا نے ایک اپنی راز کی بات مجھے بتائی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے جیب میں، پاکٹ کے اندر کچھ رقم جو ہے وہ رکھا کرتے تھے، اور ایک بار جب میں خود پریشانی میں آ چکا تھا
مصیبت کا پہاڑ ایک مرتبہ مجھ پر بھی ٹوٹ پڑا تھا۔ جب مولانا کو یہ بات پتہ چلی تو مولانا نے خود اپنی جیب سے کچھ رقم نکالی اور اپنے پاکٹ کے ایک حصے سے رقم نکالی اور مجھے دی، اور کہا کہ مولانا اس پاکٹ میں اس جگہ پر میں ہمیشہ ہر مہینے رقم رکھتا ہوں، جب بھی میں کسی مصیبت زدہ پریشان حال کو دیکھتا ہوں تو بنا کسی دکھاوے کے، ریاکاری کے، میں اس کو دیتا ہوں کہ یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ اور اس وقت میں وہ رقم انہوں نے مجھے حوالے کی تھی۔ یہ مولانا کی خاصیت تھی جو شاید کسی کو پتہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کالونی کی ایک مسجد میں مولانا امام رہے اور امامت کی ذمہ داری بھی انہوں نے بخوبی نبھائی۔ میں نے خود ان کے ایک بیان میں شریک رہ کر کے ان کو بولتا ہوا سنا ہے، لوگوں کی تربیت کرتا ہوا، نصیحت کرتا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کو جتنا علم تھا انہوں نے پورا علم اپنے لوگوں پر اس کو استعمال کیا، خرچ کیا، اور دعوت کی مبارک محنت سے بھی جڑے تھے، بہت سارے اعمال سے وہ جڑے تھے۔ مکتب کا نظام انہوں نے مسجد میں ایسا قائم کیا تھا کہ شہر کولہاپور میں ان کا جلسہ جو ہے وہ ایک مثال بن کر کے اٹھتا تھا۔ بہت بڑے پیمانے پر وہ مکتب کا نظام چلاتے تھے اور مکتب کا جلسہ کرتے تھے، بچوں کی ہمت افزائی بڑھتی تھی، کئی بچوں نے حفظ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ مولانا کی محنت ہے جس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں مقامات پر مولانا کا نعم البدل، مولانا کا بدل عطا کرے، اور یہ جو خسارہ یقیناً اس کو پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر اطہر پر ان کی مکمل مغفرت فرمائے، ان کو چین اور سکون کی زندگی قبر میں نصیب فرمائے، اور جتنے انہوں نے خدمات کی ہیں دینی اعتبار سے، قومی اعتبار سے، ان تمام کی تمام خدمات کا بدلہ مولانا علی انور صاحب کو ان کی قبر اطہر تک پہنچا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔